الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ یا قوم انما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 سے آج اب ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک اور ایپیسوڈ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی زندگی کی آج کے سبق میں پیش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلے 2 ہفتوں میں سورہ طٰہٰ کمپلیٹ ہو جائے گی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ پچھلا جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ ہم نے پڑھا کہ سامری نے ایک بچھڑا بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل میں کچھ لوگ جو ہیں اس کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی انہوں نے، اور انہوں نے سامری کے کیمپ کو جوائن کر لیا تھا۔ اصل میں انسان کی ایک نیچر ہے، انسان ہمیشہ جو ٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں، ٹینجیبل چیزیں جن کو وہ ہاتھ لگا سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، فیل کر سکتا ہے، تو سامنے کی چیزوں کو وہ ترجیح دیتا ہے۔ یہ انسانی نیچر ہے اور یہ امتحان کا حصہ ہے۔ انسان ہمیشہ سامنے کی چیزوں کو اور ٹینجیبل چیزوں کو ترجیح دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب دنیا اور آخرت کا کیا مقابلہ آپس میں، جنت کا اور دنیا کا کیا کمپیریزن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور جنت کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے جنت کا اور دنیا کا، لیکن دنیا کے اندر اٹریکشن زیادہ ہے، اس لیے کہ دنیا کے جو مزے ہیں، دنیا کے جو بینیفٹس ہیں، دنیا کی جو رونق ہے، دنیا کی جو شادابی ہے، یہ ساری چیزیں ٹینجیبل ہیں۔ بندہ اس کو فیل کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، ٹچ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ اور جنت جو ہے وہ ایک تصور ہے، وہ ہمارے صرف ذہن کے اندر ہے، وہ ایک کانسیپٹ ہے، نہ ہم نے اس کو دیکھا، نہ سنا، اور نہ اس کو ہم فیل کرتے ہیں، بس ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اور ہمارے تصور کے اندر ہے۔ تو چونکہ جنت ایک تصور ہے اور دنیا ایک حقیقت ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس لیے لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے دنیا کا اور جنت کا۔ یہ انسانی نیچر ہے، انسان ہمیشہ سامنے کی چیزوں کو، جن کو فیل کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے۔ تو جو سامری کا فتنہ ہوا اس کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ کچھ چلے لوگوں کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ خدا تو ایسا ہونا چاہیے جس کے ساتھ بندہ باتیں کرے، جس کو ہاتھ لگائے، جو سامنے ہو، جب جی چاہے تو سینے سے لگا لے، اس کو بوسہ دے، اس کو کس کرے، تو خدا تو اس طرح ہونا چاہیے۔ اور لوگ مل جاتے ہیں ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر قسم کے کانسیپٹ کے لیے، ہر قسم کی آئیڈیالوجی کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ مل جاتے ہیں۔ تو سامری کو بھی مل گئے اور ایک اچھا خاصا حصہ بنی اسرائیل میں سے اس کو مل گیا۔ تو جب سامری نے وہ اپنا فتنہ کھڑا کیا تو بنی اسرائیل 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، 3 حصوں میں بنی اسرائیل تقسیم ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تو وہ تھے جو حضرت ہارون کے ساتھ تھے، حضرت ہارون کو مانتے تھے،
ان کی بات کو فالو کر رہے تھے، ان سے گائیڈنس لے رہے تھے، اور جیسے وہ کہہ رہے تھے ویسے کر رہے تھے. وہ ہارون کے کیمپ کے اندر تھے. ایک حصہ وہ تھا. دوسرا حصہ وہ تھا جو بچھڑے کی پوجا تو کر رہے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتے ہم یہ کام کریں گے، اور جب وہ واپس آ جائیں گے وہ آ کے ہمیں جو بتائیں گے ہم وہ کر لیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک وہ واپس آ کے ویریفائی کر دیں کہ یہ تو رانگ ہے، شرک ہے، ہم چھوڑ دیں گے. تو ان کے آنے تک ہم یہ کام کریں گے. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو اوپنلی کلیئرلی سامری کے ساتھ تھا. وہ کہتا تھا یہی صحیح ہے، جو سامری کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے. اور تقریباً اس نے کوئی اندازہ ہی ہے پہلی کتابوں سے کہ 12,000 سے زیادہ لوگ اس نے اپنے ساتھ لگا لیے تھے اور اس کو ساتھی مل گئے تھے. تو ان تین حصوں میں بنی اسرائیل تقسیم ہو گئے تھے. تو یہاں سے یہ کہانی آگے چلتی ہے جو آج کے رکوع میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ. تو حضرت ہارون نے ان سے یہ بات کہی، ان کو سمجھائی، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، انما فتنتم بہ، تمہیں اس کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا گیا ہے، تمہارا ٹیسٹ لیا گیا ہے، تمہیں آزمایا گیا ہے. تو تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. استقامت دکھاؤ، اپنے راستے پہ قائم رہو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کرو. یہ تو تمہارا امتحان ہے. کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ انما فتنتم بہ، اس بچھڑے کے ذریعے سے، اس سامری کے فتنے کے ذریعے سے تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور تمہارا اصلی جو رب ہے وہ رحمان ہی ہے. یہ بچھڑا خدا نہیں ہو سکتا، تمہارا رب رحمان ہی ہے، اسی کو فالو کرو. فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میری باتوں کو مانو، میرے حکم کو مانو، میرے پیچھے چلو. یہی راستہ ہے اصل میں. موسیٰ علیہ السلام مجھے اپنا نائب مقرر کر گئے ہیں، تو میرے پیچھے تم چلو اور میری بات کو مانو. یہی سیدھا راستہ ہے. تو جیسا میں نے عرض کیا، ایک گروپ تو تھا جو سامری کے ساتھ مل گیا تھا، اور ایک گروپ جو تھا وہ حضرت ہارون کو فالو کر رہا تھا. وہ جو تیسرا گروپ تھا اس نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو کنٹینیوسلی اس کی عبادت کرتے رہیں گے. لن نبرح علیہ، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. عاکفین کا معنی ہے، یہ لفظ اعتکاف سے بنا ہے. یہاں ہم اس کی پوجا کرتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے ہم اس کے پاس. اگر میں اس کا پنجابی میں ترجمہ کروں سمجھنے کے لیے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم تو اس کا جفا نہیں چھوڑیں گے. ہم نے جو اس نئے خدا کو جفا مارا ہے نا، تو ہم تو یہ جفا نہیں چھوڑیں گے حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس آ جائیں. جب وہ واپس آ جائیں گے تو جس طرح وہ کہیں گے پھر وہ دیکھی جائے گی، لیکن ان کے واپس آنے تک ہم یہ جفا چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم تو اس کی عبادت کرتے رہیں گے اور اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگلی بات اللہ فرماتے ہیں، قال یا ہارون، اب موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے ہیں. اللہ رب العالمین کو بتایا کہ تیری قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت پوری کر کے جب واپس آئے ہیں، تو آ کے انہیں سب سے پہلے جس کی ذمہ داری لگائی تھی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. کوئی ذمہ داری ہوتی نہیں ہے بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے. کوئی ذمہ داری ایسی نہیں ہوتی جس کا احتساب نہ ہو. اور اگر آپ احتساب نہ کریں یا احتساب کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے، اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے اور کوئی پوچھے ہی نہ، تو ذمہ داری رہتی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کے وہ ذمہ دار کو پکڑا جس کو ذمہ دار بنایا گیا تھا. تو سب سے پہلے رپورٹ جو ہے یا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ذمہ داروں کی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اکاؤنٹیبلٹی اوپر سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو قرآن نے ہمیں یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اوپر سے سٹارٹ ہوتی ہے. انہوں نے آ کے سب سے پہلے قوم سے نہیں پوچھا
بلکہ سب سے پہلے جس کی ذمہ داری لگا گئے تھے آ کے ان سے پوچھا، سب سے پہلے رپورٹ لیا، ہاں بھائی کیوں ہوا، کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ قالا یا ہارون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی ہارون، ما منعک، آپ کو کس چیز نے روکا تھا، اذ رأیتہم ضلوا، جب آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تتبعن، کہ آپ میرے پیچھے نہیں آئے؟ آپ کو کس چیز نے روکا تھا جب آپ نے ان کو گمراہ ہوتے دیکھ لیا تو آپ میرے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ اگر آپ نے یہ محسوس کیا کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں یا سچویشن جو ہے نا وہ آؤٹ آف دی کنٹرول ہو رہی ہے، تو آپ میرے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ افعصیت امری، کیا آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ مجھے بتائیں، کیا آپ نے میری ڈیوٹی کی، میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ آپ نے ڈیوٹی صحیح ادا نہیں کی ہے؟ کیا مسئلہ ہوا تھا، آپ میرے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ آپ نے مجھے کیوں اطلاع نہیں کی ہے؟ تو کیا آپ نے نافرمانی کی ہے، میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ اور یہ بات کرتے ہوئے اگلی آیت سے اشارہ مل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جذبات کا بھی اظہار ساتھ ساتھ کر رہے تھے کہ حضرت ہارون کے سر کے بالوں کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑے ہوئے تھے، ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی ہوئی تھی حضرت ہارون کی، اور موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں تھے، اپنے جذبات کا، اپنے ایموشنز کا اظہار کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے تھے۔ یہاں ایک چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہوتے ہیں جذبات اور ایموشنز، غیرت جس کو کہتے ہیں، ایمانی غیرت، آپ اس کا نام رکھ لیں۔ ایک ہے قانون، ایک ہے ایمانی غیرت۔ قانون یہ کہتا ہے، لا یہ کہتا ہے کہ آپ جس بندے کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں اس کو صفائی کا موقع دیں، لیٹ ہم ایکسپلین، اس کو موقع ملنا چاہیے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ وہ بھی اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو وہ اس کو کہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی اپنے بھائی پہ غصے بھی کا اظہار بھی کیا، داڑھی پکڑ کے کھینچی، سر کے بال پکڑے، تو یہ تو سزا سٹارٹ ہو گئی تھی ان کو صفائی کا موقع دینے سے پہلے ہی۔ تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ تو میں نے جیسے عرض کیا، ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتی ہے ایمانی غیرت۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صفائی کا موقع دینے سے پہلے وہ جو ایمانی غیرت ہوتی ہے نا، وہ جذبات کا اظہار کسی نہ کسی صورت میں ہو جاتا ہے، جذبات کا اظہار کسی نہ کسی لیول تک، کسی نہ کسی حد تک، کچھ نہ کسی صورت میں وہ قانون سے پہلے کچھ جذبات کا اظہار ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صفائی دینے سے پہلے وہ اپنے جذبات کا اظہار کیا اور وہ ایمانی غیرت کا اظہار کیا، یہ اس میں دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو جذبات کا اظہار بھی نظر آ رہا ہے اور پھر ان کو صفائی کا موقع بھی دیا جائے گا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ہاں بھائی مجھے بتائیں آپ یہ ایسا کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ تو دونوں چیزوں کا اظہار یہاں پہ ہو رہا ہے۔ میں ایک اور یہاں پہ اگلی آیت پڑھ لیں، پھر میں آپ سے ایک دو مسئلے عرض کرتا ہوں۔ تو جب انہوں نے سر کے بال پکڑے، داڑھی کے بال پکڑے اور ان کو کھینچا اور پوچھا، ہاں بھی کہ کیوں ہوا ایسا؟ قال یا ابن امہ، تو حضرت ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، آپ نہ میری داڑھی پکڑیں اور نہ میرے بال پکڑیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا۔ انی خشیت، مجھے یہ ڈر تھا، مجھے یہ خطرہ ہوا، میں ڈرا اس بات سے، ان تقولا، کہ آپ یہ کہیں گے، فرقتا بین بنی اسرائیل، کہ ہارون تم نے بنی اسرائیل کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، تم نے بنی اسرائیل میں فرقے بنا دیے، گروہوں میں تقسیم کر دیا اس کو۔ مجھے یہ ڈر لگا
کہ آپ آ کے مجھے یہ کہیں گے کہ فرقت بین بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ان کے فرقے بنا دیے۔ یہ ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا، سنیے گا اس آیت کو، اور توجہ فرمائیے ذرا الفاظ کے اوپر۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، نہ میری داڑھی پکڑیں نہ میرے سر کے بال۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہارون تم نے تو بنی اسرائیل کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور تم نے میری بات کا لحاظ نہیں رکھا، جو حکم میں دے گیا تھا، جو ڈیوٹی لگا گیا تھا، تو آپ نے اس کا لحاظ نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا بنی اسرائیل کا خیال رکھنا، تم نے خیال نہیں رکھا، ان کو فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ جواب دیا حضرت ہارون نے۔ اب یہاں پہ ایک بات تو یہ کہ حضرت ہارون نے جب کہا نا یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، تو سکے بھائی تھے، وہ کہہ سکتے تھے نا اے میرے بھائی، یہ بھی نہیں کہا، اور وہ کہہ سکتے تھے کہ اے میرے باپ کے بیٹے، وہ بھی نہیں کہا۔ ماں کے بیٹے کیوں کہا؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ماں جو ہوتی ہے نا، یہ رحمت کی نشانی ہے، یہ رحمت کی علامت ہے، اور شفقت کی، محبت کی، نرمی کی علامت ہے ماں جو ہوتی ہے۔ ماں جو ہوتی ہے وہ سمبل ہے رحمت کا، اور اگر نرمی کی، محبت کی، شفقت کی التجا کرنی ہونا تو سب سے بہترین رشتہ جو ہے نا وہ ماں کا ہوتا ہے، جس کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ باپ جو ہوتا ہے وہ غیرت کا، جذبات کا، قوت کا، پاور کا، طاقت کا وہ سمبل ہوتا ہے، اور جو ماں ہوتی ہے وہ رحمت کی، محبت کی، شفقت کی، نرمی کی سمبل ہوتی ہے۔ تو کسی نے کہا نا کہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ خدا نہیں ہوتی، لیکن اس کے سوا اور کیا نہیں ہوتی؟ تو اس دھرتی پر، اس کائنات پر اللہ کی رحمت کی جو نشانی ہے وہ ماں ہے۔ تو انہوں نے چونکہ اس موقع پہ نرمی چاہیے تھی، شفقت چاہیے تھی، محبت چاہیے تھی، رحمت چاہیے تھی، اپنے بھائی کے غصے کو نرم کرنا تھا، ان کے جذبات کو کام ڈاؤن کرنا تھا، ان کو کول ڈاؤن کرنا تھا، اس لیے ماں کا ریفرنس استعمال کیا۔ اس لیے کہا یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے۔ دوسرا مسئلہ جو اس آیت میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑے اور داڑھی کے بال پکڑے، اور انہوں نے عرض کیا اے میری ماں کے بیٹے، داڑھی بھی چھوڑ دیں، بال بھی چھوڑ دیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ تو اس آیت کے ان الفاظ سے لوگوں نے یہ مطلب نکالا ہے کہ داڑھی جو ہے نا کم سے کم اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کی مٹھی میں آ جائے، جب آپ داڑھی پکڑیں تو آپ پکڑ سکیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے آ کے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی تھی۔ وہ کہتے ہیں داڑھی کا سائز تو قرآن میں موجود ہے، اور اسی آیت سے انہوں نے یہ نکالا ہے کہ اشارہ موجود ہے کہ اتنی داڑھی جو مٹھی میں نہیں آتی وہ تو داڑھی ہوتی نہیں ہے۔ پھر اگلا انہوں نے فتویٰ یہ لگا دیا کہ ایک مٹھی کم سے کم داڑھی کی مقدار ہے، اور ایک مٹھی سے کم جو ہوتی ہے وہ فسق ہے، وہ آدمی فاسق ہوتا ہے جس کی داڑھی مٹھی سے کم ہوتی ہے، اور ایک مٹھی کے برابر داڑھی رکھنا جو ہاتھ میں آ جائے یہ تو واجب ہے۔ تو انہوں نے واجب قرار دے دیا، اور مٹھی سے کم جو ہے نا اس کو، اس آدمی کو فاسق قرار دے دیا۔ تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے، میں آپ کو مسئلہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کہیں پر بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بھی کہیں پر داڑھی کا سائز کلیئرلی کوئی بیان نہیں ہوا۔ یہاں جو لوگوں نے آیت کے ان الفاظ سے داڑھی کا سائز ایک مٹھی نکالنے کی کوشش کی ہے، تو پھر ہم آیت پہ اگر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون کی صرف داڑھی تو نہیں پکڑی تھی، صرف داڑھی تو نہیں نہ پکڑی تھی،
سر کے بال بھی پکڑے تھے اور وہ بھی مٹھی میں آئے تھے، ان کو بھی ہاتھ سے پکڑا تھا۔ تو اگر اس آیت سے داڑھی کا ایک مٹھی رکھنا واجب بنتا ہو تو پھر بال بھی رکھنا واجب ہے جو مٹھی میں آ جائیں، ٹنڈ کرانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ آدمی جو بال کٹوائے جو مٹھی سے کام ہو وہ بھی فاسق ہونا چاہیے، اور پھر مٹھی میں آنے والے بال اتنی مقدار میں باہر رکھنا یہ بھی واجب ہونے چاہیے۔ دنیا کا کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی فقیہ نہیں کہتا کہ ٹنڈ کرانا جو ہے نا وہ ناجائز ہے اور مٹھی بال رکھنا جو ہے نا یہ واجب ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت سے نکلتا ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے بال مٹھی میں پکڑے تھے، اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی واجب ہے۔ تو کسی آیت سے اگر حکم نکالنا ہو تو یا تو پوری آیت لینی چاہیے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آیت کے ان الفاظ سے داڑھی کی مٹھی تو واجب ہو جائے لیکن سر کی مٹھی واجب نہ ہو۔ اگر آپ نے واجب بھی بنانا ہے تو پھر سر بھی واجب بنائیں، داڑھی بھی واجب بنائیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ سر تو واجب نہیں بنتا بال رکھنا تو پھر داڑھی بھی نہیں بننی چاہیے۔ تو ایک ہی جگہ سے ایک چیز کو آپ واجب بناتے ہیں، دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ صحیح رویہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یعنی اس آیت سے تو ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے یہ ثابت نہیں ہوتا، اور اس سے کم والا فاسق ہے یہ ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ پھر بال بھی رکھنے پڑیں گے، پھر اس کو بھی فاسق کہنا پڑے گا، اور جو کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو مختصر داڑھی کے حوالے سے یہی گزارش ہے کہ بخاری کے اندر خود روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت فرماتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنے کا بڑا جذبہ رکھتے تھے۔ یعنی سفر کے اندر جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تھے تو راستے میں جس جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرتے یا بیٹھتے تھے، بعد میں بھی عبداللہ ابن عمر جب اس راستے سے سفر کرتے تھے تو وہاں رکتے تھے، بیٹھتے تھے، ٹھہرتے تھے اور کہتے تھے یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا تھا، تو آپ کو فالو کرتے ہوئے میں یہاں قیام کر رہا ہوں۔ بلکہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ سفر کرتے ہوئے اگر راستے میں کوئی ٹہنی آ جائے کسی درخت کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ بیٹھے ہوں اور وہاں سر جھکا کے ٹہنی کی وجہ سے آپ نیچے ہو کے گزرے ہوں، بعد میں وہ درخت کٹ گیا، وہاں درخت ختم ہو گیا، پھر بھی جب وہ وہاں سے گزرتے تھے تو وہاں سے سر نیچے کرتے تھے کہ یہاں ایک ٹہنی ہوتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر نیچے کر کے یہاں سے گزرا کرتے تھے۔ اس طرح محبت فرماتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کو فالو کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ لیکن ان کے بارے میں بخاری کے اندر یہ موجود ہے کہ اسپیشل اوکیزن پہ جب کوئی اسپیشل دن ہوتے تھے اپنی داڑھی کو پکڑتے تھے اور نیچے سے جو ہاتھ سے بار بار ہوتی تھی اس کو ٹرم کر لیتے تھے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی ایک بال بھی ٹرم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ ٹرم کیا کرتے، سائڈوں سے بھی نیچے سے بھی۔ تو سائز تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بیان فرمایا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہر نبی کی سنت ہے داڑھی رکھنا، ہر نبی نے داڑھی رکھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں نا ان کی مونچھیں ہوتی ہیں، وہ مونچھیں رکھتے ہیں، تو تم ان کی مخالفت کرو، ان کا جو اپنا کلچر ہے مونچھیں رکھنے کا، تو تم جو ہے نا وہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی داڑھی مونچھوں سے چھوٹی نہیں ہونی چاہیے یا مونچھیں داڑھی سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی ہے، باقی سائز بیان نہیں فرمایا۔ کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کے جب داڑھی رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس کو سنت کا اجر عطا فرمائیں گے۔ سائز جو ہے نا وہ حدیث و قرآن میں بیان نہیں ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ایمان کے درجے ہوتے ہیں، نبیوں کا ایمان تو بہت اونچا ہوتا ہے، پھر صحابہ کا ایمان ہے، ولیوں کا ایمان ہے، نیک لوگوں کا ایمان ہے، صاحب علم لوگوں کا ایمان ہے، تقوی والوں کا ایمان ہے، ایسے آپ نیچے آتے جائیں آتے جائیں آتے جائیں۔ پھر کچھ وہ لوگ ہیں جو ہیں تو مومن ہیں لیکن وہ وعدے کٹے بھی کر لیتے ہیں، کچھ کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے،
کوئی زیادہ پریکٹسنگ بھی نہیں ہے، لیکن ایمان میں تو سارے شامل ہیں، ایمان والے تو یہ بھی ہیں جو سب سے نیچے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایمان سے باہر ہو گئے ہیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا درجہ نیچے ہے. ٹھیک ہے، درجے ہیں، لیکن ایمان میں تو یہ شامل ہے نا، ایمان سے خارج نہیں ہو سکتے. بالکل آپ ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ جس کی داڑھی بڑی ہوگی اس کی داڑھی کا درجہ بڑا ہوگا، جس کی داڑھی چھوٹی ہوگی اس کی داڑھی کا درجہ چھوٹا ہو جائے گا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سنت سے خارج ہے. جس نے سنت سمجھ کے رکھی ہوئی ہے وہ سنت سے خارج نہیں ہے. اس کا سایہ جو ہوتا ہے نا، آپ درجے شک بنا لیں داڑھی کے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اس کے درجے بنائیں، کہیں کہ اس کا درجہ بڑا ہے، اس کا درجہ اس سے بڑا ہے، اس کا درجہ اس سے بڑا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سنت سے خارج ہو گیا اور یہ سنت میں شامل ہو. جیسے ایمان والے سارے ایمان میں شامل ہوتے ہیں، ویسے ہی داڑھی کے بھی درجے آپ بنا سکتے ہیں. تو داڑھی رکھنا سنت ہے، سائز بیان نہیں کیا. اللہ رب العالمین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں داڑھی رکھے گا، اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. لیکن یہ جس نبی کو ہم فالو کرتے ہیں، آپ نے داڑھی رکھی ہے اور آپ کی محبت میں آپ کی سنت سمجھ کے داڑھی رکھنی چاہیے. اگر یہ کوئی ایسی چیز ہوتی فالتو والی، تو جیسے عورتوں کی داڑھی نہیں آتی مردوں کے بھی نہ آتی، لیکن آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ پاک نے خاص نشانی عطا فرمائی ہے. اور کسی نے کہا کہ جب رات کو بچہ سویا ہو نا امی ابو کے پاس، تو اس کا رات کو سوتے سوتے اگر ہاتھ لگ جائے منہ پہ، تو اس کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ امی کا منہ ہے یا ابو کا منہ ہے. اتنا تو فرق ہونا چاہیے نا کم از کم، تو اس کو پتا چلے کہ یہ امی کا منہ ہے اور یہ ابو کا منہ ہے. تو داڑھی سنت ہے، رکھنی چاہیے. تیسری بات جو یہاں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بڑی خاص اور ضروری بات ہے جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگا کہ آپ کہیں مجھے یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کو فرقوں میں تقسیم کر دی. اب حضرت ہارون بھی اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بنی اسرائیل تقسیم ہو رہی ہے، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، پورا اپنا زور لگایا ہے، ان کے ساتھ مجلسیں کی ہیں، دن رات کوشش کی ہے، اپنی پوری محنت کی ہے، لیکن وہاں تو خون خرابہ شروع ہونے والا تھا. لوگوں نے تلواریں نکال لی ہیں، ڈنڈے پکڑ لیے ہیں، آپس میں جو گروپ ہیں آپس میں وہ لڑنے کی تیاری کر رہے تھے، وہ کہتے تھے ہم صحیح ہیں، وہ کہتے تھے ہم صحیح ہیں. تو حضرت ہارون نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، یہیں رک جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک انتظار کرو، وہ واپس آ کے فیصلہ کریں گے تمہارا. لیکن خون خرابہ نہیں ہونے دیا، بنی اسرائیل کو آپس میں ٹکرانے نہیں دیا، آپس میں لڑنے نہیں دیا، ٹکڑے نہیں کیے ان کے. یعنی وقت کے نبی نے ایک گناہ کو جو ان کے سامنے ہوا تو ان کو برداشت کر لیا، لیکن اپنی قوم کو تقسیم نہیں ہونے دیا. یہ تفرقہ بازی اتنا بڑا جرم ہے. مطلب یہ ہے کہ شرک کا حل ہو سکتا ہے، اس کا تو دیکھیں نا، حضرت موسیٰ جب واپس آئے انہوں نے قوم کو سنبھالا ہے اور قوم کو سمجھایا ہے، تو قوم نے ان کی بات کو سمجھ آ گئی ہے. لیکن حضرت ہارون اپنا عذر پیش کر رہے ہیں، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. ٹھیک ہے جی، تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ آپ مجھے یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے ٹکڑے کر دیے. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، تو میں نے فرقے نہیں بننے دیے ان کے. اب آپ سمجھائیں گے تو یہ سمجھ آئیں گے. تو آپس میں قوم کو تقسیم کرنا، فرقے بنانا، لڑا دینا آپس میں، خون خرابہ اور فساد، جب اس حد تک کوئی قوم پہنچ جائے نا، تو وہاں پہ یعنی سٹیپ بیک کر لینا یہ بزدلی نہیں ہے، یہ حکمت ہے. خون خرابے کو روکنے کے لیے اور قوم کے اندر فرقوں کو روکنے کے لیے سٹیپ بیک کر لینا یہ حکمت ہے. حضرت ہارون نے یہ حکمت استعمال فرمائی اور خون خرابے، قتل و غارت اور تقسیم سے اپنی قوم کو بچایا. اگلی بات کرتے ہیں. اب بھائی کی صفائی بھی لے لی، اور اب اگلی باری جو ہے نا، پھر نیکسٹ سٹیپ جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ سامری تھا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سامری کے پاس پہنچے، اس کو بلایا. قالا، فرمانے لگے، فما خطبک یا سامری،
سامری اب تو بتا تیرا کیا مسئلہ ہے. خطبہ کا معنی ہوتا ہے معاملہ. تیرا کیا معاملہ ہے, تو بتا, یہ تو نے کیوں کیا, کیسے کیا, تیرے ذہن میں کیا خناس ہے, ذرا تم بتاؤ نا, تم نے یہ جرم کیوں کیا. فما خطبک یا سامری, اے سامری تو بتا تیرا کیا معاملہ ہے. اب اس کو بلا کے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. سامری نے کہا قال بصرت بما لم یبصروا بہ, اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی. میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی. پہلے آپ ترجمہ سن لیں, پھر میں اس کی کہانی آپ سے شیئر کرتا ہوں آسان الفاظ میں. اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی. فقبضت قبضة من اثر رسول, تو میں نے رسول کے پاؤں کے قدم سے مٹی کی ایک مٹھی لے لی تھی. فقبضت قبضة, قبضة کا معنی ہوتا ہے مٹھی. میں نے ایک مٹھی مٹی کی لے لی تھی من اثر رسول, رسول کے قدموں کے نشان سے. اب رسول کا مطلب جو ہے نا, کچھ لوگوں نے کہا فرشتہ ہے, وہ بھی اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے جو نبیوں تک اللہ کا میسج لے کے آتا ہے, اور کچھ لوگوں نے کہا رسول کا مطلب خود موسیٰ علیہ السلام ہے. اس پہ اگلی بات کرتے ہیں. فنبذتها, تو میں نے اس مٹی کو اس کے اندر ڈالا, جو کچھ میں نے بنایا ہے نا, تو اس کے اندر میں نے اس مٹی کو ڈالا ہے, تو اس کے اندر زندگی پیدا ہو گئی ہے, یہ بولنے لگ گیا ہے. اس نے کہا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, میرے نفس نے مجھے ایسے ہی سمجھایا, میرے نفس نے میرے لیے ایسے ہی سٹوری بنائی, تو میرے دل نے ایسے ہی کہانی گڑھی, تو میں نے اس پہ عمل کیا اور میں کامیاب ہو گیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, ایسے ہی میرے نفس نے میرے لیے یہ چیز تیار کی, آسان کیا اس کہانی کو میرے لیے. اچھا, اب جو ہے نا یہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ سامری نے جبریل کو دیکھ لیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے ملنے آئے تھے, اور سامری نے یہ بھی دیکھا کہ جبریل جہاں قدم رکھتے ہیں تو وہاں کی خشک مٹی فوراً جو ہے نا وہ اس میں گھاس اگاتی ہے, اور جو بنجر زمین ہے جہاں سے جبریل گزرتے ہیں ایسے پھول کھلنے اور گھاس نکلنی شروع ہو جاتی ہے. تو اس نے اندازہ لگایا کہ جہاں اس کے قدم لگتے ہیں اس مٹی میں جان آ جاتی ہے, اور اس نے وہاں سے مٹی لے کر تو اس میٹل کے اندر ڈالی, تو میٹل میں جان آ گئی اور وہ بولنے لگ گیا. تو اس نے کہا یہ مجھے نظر آیا تھا جو ان کو نظر نہیں آیا تھا. یہ پہلی کتابوں سے لی ہوئی ایک کہانی ہے جو لوگوں نے لے لی ہے. اس کا جو ہے نا وہ جب سامری کو نظر آیا جبریل علیہ السلام جہاں قدم رکھ رہے ہیں, تو باقی پوری قوم کو نظر کیوں نہیں آیا؟ اب سامری کو سمجھ آ گئی, باقی کسی نے کیوں نہیں دیکھا اس کو, اور باقی کسی کو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ مسئلہ اصل یہ ہے کہ وہ بڑا ماسٹر آدمی تھا, بڑا چالاک تھا, بڑا فنکار آدمی تھا, آپ یوں کہہ سکتے ہیں ہوشیار فنکار آدمی تھا. اور اس نے ایک ڈرامہ سوچا اپنے ذہن کے اندر, ایک کہانی سوچی اپنے ذہن کے اندر, اور اپنی قوم کو ورگلانے کے لیے اس نے اس کہانی کا استعمال کیا, اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا. لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کی, لوگ پھنس گئے. تو اس نے اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی شیشے میں اتارنے کی کوشش کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی چلاکی فنکاری میں پھنسانے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ پھنسے نہیں. آپ الفاظ دیکھیں نا آیت کے, تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے یا حضرت اصل بات یہ ہے کہ آپ کے قدموں کی مٹی جو ہے نا اس کے اندر جناب حیات اور زندگی ہے, یہ مجھے سمجھ آئی, اور میں نے آپ کے قدموں کی مٹی لے کر جو ہے نا وہ بچھڑے میں ڈالی ہے, اس میں جان پیدا ہو گئی ہے. دوسرے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. اور یہاں من اثر رسول کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کے قدم ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بعض کا مرید جو ہوتے ہیں, مرید وہ اپنے پیر کو ایسی وہ چسکا لگاتے ہیں, شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو چلاک مرید ہوتے ہیں وہ پیروں کو بھی پھنسا لیتے ہیں.
اصل یہ جتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں نا سو کالڈ پیروں سے، وہ سب مریدوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کو اڑاتے ہیں، جو مرید ہوتے ہیں وہ پیروں کو اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کا فلاں، آپ کی کرامت میں نے دیکھی، آپ کا فلاں معجزہ جناب میں نے دیکھا، آپ میرے خواب میں آئے تھے تو آپ نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل رہے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا آپ آسمانوں پہ اڑ رہے ہیں، آپ نے پھونک ماری تھی تو ہمارا وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا، آپ نے جناب پانی میں تھوکا تھا تو جناب وہ شفا مل گئی تھی، آپ نے ہاتھ پھیرا تھا تو میرے مسئلے حل ہو گئے تھے، آپ نے دعا مانگی تھی تو مجھے خزانے مل گئے تھے۔ اس طرح کی کہانیاں جو ہے نا، چلاک جو مرید ہوتے ہیں، جو فنکار قسم کے مرید ہوتے ہیں، وہ پیروں کو خوش کرنے کے لیے ان کو سناتے ہیں، بس اسی سے جو ہے نا پھر پیر جو ہے نا وہ ان کی کہانیاں بن جاتی ہیں، اور وہ بھی شیشے میں اتر جاتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی کوئی چیز ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی کوئی چیز ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے ان کی۔ بہت سے چلاک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو شاگرد ہوتے ہیں یا مرید ہوتے ہیں، وہ اس طرح اپنے اساتذہ کو یا شیخوں کو یا پیروں کو پھنسا لیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب سامری کو پکڑا نا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، وہ نرم ہو جائیں گے، وہ مجھے شاباش دیں گے، واہ واہ کریں گے، اور پھر مجھے چھوڑ دیں گے۔ تو اس نے کہا جناب میں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، آپ کے جناب آپ کے قدم مبارک کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، آپ کی کرامتیں آپ کے معجزے مجھے پتہ ہیں، تو میں نے آپ کے قدموں کی مٹی لے کر بچھڑے میں لگائی تو وہ جناب بھاں بھاں کرنے لگا ہے۔ اور پھر اس نے کہا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، حضرت میں نے یہ کہانی گڑھی تھی اور میں نے اس کہانی کو بیچا اور لوگوں نے خرید لیا، میری سٹوری چل گئی اور لوگوں کو میں نے پھنسایا، تو 12,000 لوگ پھنس گئے میرے چکر میں، میری کہانی میں۔ میں نے پچھلے درس میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کیسی کیسی لوگ کہانیاں بناتے ہیں اور کیسے کیسے ڈرامے نظر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا تھا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، ایسے میرے نفس نے مجھے ایک کہانی جو ہے نا سمجھائی تھی، میں نے لوگوں کو بتائی تو لوگ پھنس گئے، یہی چکر ہے بس۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو اس کے شیشے میں نہیں اترے اور اس کو پکڑا اور کہا اب تیری باری ہے، قَالَ فَاذْهَبْ، دفع ہو جائے یہاں سے، نکل جائے یہاں سے، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، پوری زندگی تیرے لیے سزا یہ ہے، پوری زندگی تیری سزا یہ ہے، ان تقولا کہ تو کہتا رہے گا لا مساس لا مساس لا مساس، ان تقولا لا مساس، یہ مساس کا جو لفظ ہے نا مس کرنے سے نکلا ہے، مس کا معنی ہوتا ہے ٹچ کرنا، ان تقولا لا مساس، جدھر بھی جائے گا یہی کہے گا لوگو ڈونٹ ٹچ می پلیز، ڈونٹ ٹچ می ڈونٹ ٹچ می۔ اس کو سزا یہ ملی تھی کہ اگر کسی کو وہ ٹچ کر لے یا کوئی اور اس کو ٹچ کرے تو اس کو ہائی فیور ہو جاتا تھا، باڈی پاور لیس ہو جاتی تھی، اور جیسے کوئی بندہ گندا ہوتا ہے، گند میں لتھڑا ہوتا ہے تو کوئی اس کے قریب نہیں جاتا نا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا، تو ایسے ہی اب سامری کے عقیدے میں گندگی آ گئی تھی، اس کی باڈی کو اللہ پاک نے گندا بنا دیا، اور وہ خود لوگوں کو کہتا پھرتا تھا یار میرے قریب نہ آنا، پلیز ڈونٹ ٹچ می پلیز ڈونٹ ٹچ می، لوگوں سے دور۔ یہ سزا اس کو ملی، نہ بیوی ٹچ کر سکتی ہے، نہ بچے ٹچ کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی کو ٹچ کر سکتے ہیں، اور جس کو ٹچ کرتا تھا وہ اس کو بخار ہو جائے، لوگ اسے دور بھاگتے تھے، وہ بھی کہتا تھا یار مجھے ٹچ نہ کرنا، پیچھے رہو یار پیچھے رہو۔ یعنی آپ اندازہ کریں کسی گندے ترین درندے جانور کی طرح وہ ہو گیا، اور یہ کوئی ایک ہفتہ ایک مہینہ 2 سال کے لیے نہیں تھا، جب تک زندہ رہے گا اب یہی اس کی سزا ہے، کسی بھی چیز کو ٹچ نہیں کرے گا۔ تو کہا فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، پوری زندگی کی تیری سزا یہ ہے تو یہی کہتا رہے گا ڈونٹ ٹچ می، پاگل نہیں ہو جائے بندہ، وہ پیچھا بندے دور 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 پلیز دور، میرے قریب نہیں آنا میرے قریب نہیں آنا، ایسے چلے لوگوں کی طرح، بس یہ اس کو سزا ملی۔ اور پھر کہا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تمہارے لیے ایک دن مقرر ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، ایک دن تمہارے لیے مقرر ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی،
اس دن کو جو ہے نا نہ تو اس کو چینج کر سکے گا نہ کوئی اور اس کو چینج کرے گا. وہ اللہ پاک نے تیری سزا طے کر دی ہے. جب تک وہ دن نہیں آ جاتا اس وقت تک تم اسی سزا میں رہو گے. یہ اس کو سزا ملی. اور پھر کہا کہ اب دیکھ تیرے خدا کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں جس کو تو نے خدا بنایا تھا. اب تیسری اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس بچڑے کی ہو رہی ہے. اب لوگوں کو دکھانا تھا کہ اس بچڑے کی حقیقت کیا ہے. یہ جو بچڑا بنایا تھا سامری نے, اب اس خدا کی حقیقت بھی دیکھ لو. پھر فرمایا وانظر الی الہک, اب دیکھو اپنے خدا کا انجام دیکھو ذرا. الذی ظلت علیہ عاکفا, جس کو جپے مار کے آپ بیٹھے ہوئے تھے, جس کے اوپر تم گرے پڑے تھے, اب اس خدا کا انجام بھی دیکھ لو. جس کی تم عبادت کر رہے تھے, جس کے اوپر گرے پڑے ہوئے تھے تم, اب اس کا انجام بھی دیکھ لو. لَنُحَرِّقَنَّهُ, ہم اس کو جلائیں گے. ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا, پھر ہم اس کو دریا میں بکھیر دیں گے. اس کی راکھ کو ریزہ ریزہ کر کے ہم اس کو دریا میں بکھیر دیں گے. اب یہ کیسا خدا ہے کہ جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. اب لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ یہ دیکھو یہ کیسا خدا ہے جو اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکا, تباہی بربادی سے نہیں بچا سکا, تمہیں کیسے بچائے گا. تو کہا اب دیکھو اپنے خدا کا انجام, ہم اس کو جلائیں گے اور اس کی راکھ کو ہم پوری طرح ریزہ ریزہ کر کے دریا میں ڈال دیں گے. اور پھر فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو, لوگوں تمہارا الہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں ہے. وسع کل شیء علما, اور اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے, ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے اللہ رب العالمین کا علم. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم آپ کو سنا رہے ہیں ان لوگوں کے واقعات جو آپ سے پہلے گزرے ہیں. ان قوموں کے, ان نبیوں کے واقعات ہم آپ کو سنا رہے ہیں جو آپ سے پہلے گزرے ہیں, تاکہ لوگ اسے سبق حاصل کریں. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا, اور ہم نے اپنی طرف سے آپ کو بھی یہ کچھ عطا کیا اور دیا ہے تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے, تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے. ذکرن کا معنی نصیحت کا سامان. تو ہم نے آپ کو بھی یہ نصیحت کا سامان, نصیحت حاصل کرنے کا سامان عطا کیا ہے. اس کو پڑھیں, اس کو سنیں, اس سے نصیحت حاصل کریں. اور پھر آخر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں, آج کے سبق کے اختتام کی طرف ہم چلتے ہیں. من اعرض عنہ, جس نے منہ پھیرا اس سے, اس ذکر سے, جس نے اس ذکر سے, اس نصیحت سے, اس قرآن سے منہ پھیرا, منہ موڑا, فإنما يحمل يوم القیامة وزرا, قیامت کے دن آئے گا بوجھ اٹھائے ہوئے, بوجھ سے بوجھ اٹھائے ہوئے قیامت کے دن آئے گا. گمراہی کا بوجھ, شرک کا بوجھ, گناہوں کا بوجھ. ٹھیک ہے, قرآن کے بغیر تو بوجھ ہی بوجھ ہے زندگی. عقیدے کا بوجھ, اخلاق کا بوجھ, کردار کا بوجھ, ہر چیز تو اس کے لیے برڈن بن جائے گا. جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھائے ہوئے آئے گا, بڑے بڑے بوجھ, خالدین فیہ, اور ان بوجھوں کے نیچے ہمیشہ کے لیے رہے گا. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا, اور بہت برا ہوگا قیامت کے دن جو بوجھ اٹھائے ہوئے وہ لوگ آئیں گے. بہت برا بوجھ ہوگا جو قیامت کے دن کو اٹھانا پڑے گا. اچھا, یہ جو لفظ اللہ نے فرمایا نا کہ جس نے میرے قرآن سے منہ پھیرا, میرے ذکر سے منہ پھیرا, تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ منہ کیسے پھیرا جاتا ہے. منہ پھیرنے کا مطلب کیا ہے, اور ہم میں سے کتنے لوگوں نے منہ پھیرا ہوا ہے. اب اس کو سمجھ رہے ہیں کہ منہ پھیرنے کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں. یہ منہ جو پھیرنا ہوتا ہے نا قرآن سے, اس کے سٹیپس ہوتے ہیں. کون کون سے سٹیپ ہم کر رہے ہیں اللہ معاف فرمائے, تو کہاں کہاں ہم نے منہ پھیرا ہوا ہے. تو وہ 2-3-4 اس کے سٹیپ ہیں, وہ سمجھ لیں, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. سب سے پہلے تو منہ پھیرتا ہے وہ بندہ جو اس پر ایمان نہ لائے.
تو یہ پہلا سٹیپ ہے منہ پھیرنے کا. اس نے منہ پھیرا ہوا ہے جو ایمان نہیں لایا. الحمدللہ آج ہم یہاں جو بیٹھے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس نے منہ پھیرا ہو پہلا سٹیپ والا. ایمان جس نے نہ لایا ہو تو اس سے تو ہم بچ گئے. جو اگلا درجہ ہوتا ہے نا منہ پھیرنے کا وہ یہ ہے کہ وہ ایمان تو لایا ہے لیکن اس کتاب کو اگنور کرتا ہے, اس کو پڑھتا نہیں ہے. تو یہ منہ پھیرنے کا سٹیپ ہے. اس نے منہ پھیرا ہوا ہے اگلے سٹیپ پہ. تو ہم میں سے کتنے ہیں جو ایمان تو لاتے ہیں لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں, انہوں نے منہ پھیرا ہوا ہے. منہ پھیرنے کا تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ وہ ایمان بھی لایا ہے, پڑھتا بھی رہتا ہے, لیکن سمجھنے کی نہ کوشش ہے نہ خواہش. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہاں پہ آ کے منہ پھیر لیا ہے. تیسرے سٹیپ پہ آ کے اس نے منہ پھیر لیا ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہاں بھی سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور ان کی خواہش بھی ہے, اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایمان بھی لائے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش اور خواہش بھی ہے, لیکن مانتے نہیں ہیں, ماننے کی کوشش نہیں کرتے. اور یہاں پر آ کے چوتھے سٹیپ پہ آ کے انہوں نے منہ پھیر لیا. ماننے کی نہ خواہش ہے نہ کوشش ہے, برکت کے لیے پڑھتے ہیں بس, کہتے ہیں پڑھنے سے برکت ہوتی ہے, اس سے آگے نہیں بڑھتے. سنتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, مانتے نہیں ہیں. تو پھر آ کے یہاں پہ انہوں نے منہ پھیر لیا. اور منہ پھیرنے کا جو پانچواں سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایمان بھی لاتا ہے, اس کو پڑھتا بھی ہے, سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, خواہش بھی رکھتا ہے, ماننے کی بھی کوشش کرتا ہے, خواہش رکھتا ہے, لیکن کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرتا, آگے نہیں پہنچاتا اس کو. یہ قرآن کا حق ہے, لیکن یہاں آ کے اس نے منہ پھیر لیا. یعنی پہلے 4 سٹیپ پورے کر رہا ہے لیکن 5واں نہیں کرتا, تو 5ویں سٹیپ پہ اس نے منہ پھیر لیا. تو یہ ڈفرنٹ سٹیپس ہیں منہ پھیرنے کے. اللہ رب العالمین ہمیں سب سے بچائے, ان سارے کاموں سے اللہ ہمیں بچائے جہاں جہاں قرآن سے منہ پھیرنے کی بات آتی ہے, اور اللہ ہمیں یہ سارے سٹیپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم پازیٹیولی اس پر ایمان بھی رکھتے ہوں, پڑھتے بھی ہوں, سمجھنے کی بھی کوشش کریں, ماننے کی بھی کوشش کریں, آگے پہنچانے کی بھی کوشش کریں. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو یہ نہیں کریں گے قیامت کے دن اپنے اپنے حساب سے, کچھ جو ہیں وہ 5 سٹیپ کا بوجھ اٹھائے آئیں گے, کچھ 2 کا, کچھ 1 کا, اپنے اپنے حساب سے بوجھ اٹھائے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور, وہ قیامت کے دن کی جو ہم بات کر رہے ہیں, جس دن سور میں, یہ سواد کے ساتھ سور ہوتا ہے, جس دن سور میں ٹرمپٹ میں بلو کیا جائے گا, اس میں پھونک ماری جائے گی. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا, اور ہم مجرموں کو اس دن اکٹھا کریں گے, ان کی آنکھیں پتھرائی, ان کے رنگ بدلے ہوں گے, آنکھوں کے رنگ بدلے ہوں گے. خوف اور دہشت سے ان کی آنکھوں کے رنگ بدلے ہوں گے, آنکھیں پتھرا جائیں گی. اور پھر فرمایا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا, آپس میں آہستہ آہستہ سرگوشیاں کریں گے, اور کتنا عرصہ ہو گیا, کب سے ہیں, کب سے کتنا عرصہ گزر گیا ہے, ایسے سرگوشیاں کریں گے, اونچی آواز میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یتخافتون بینہم ان لبثتم, خفیہ خفیہ باتیں کریں گے. یتخافتون کا معنی آپس میں سرگوشیاں کریں گے, تو کہیں گے کہ 10 کو دن ہو گئے ہمیں, یعنی زندگی بھی, دنیا کی زندگی بھی, برزخ بھی, یہ سارا حشر تک جو سارا عرصہ ہے نا, وہ کہیں کہ 10 دن لگتا ہے, 10 دن کی زندگی گزری ہوگی ہماری. تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نحن عالم بما یقولون, ہم سب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں, جو یہ باتیں کر رہے ہیں ہم ہر کسی کی جانتے ہیں. اذ یقول امثلهم طریقتاً, جب ان میں سے سب سے اچھی راہ والا جو بندہ ہے نا, سب سے بہترین, سب سے زیادہ ان کا عقل مند بندہ اور سمجھدار بندہ, حسابی کتابی بندہ,
وہ ان کو کہے گا الا بستم الا یوما، او اللہ کے بندیو ایک دن ٹھہرے، ایک دن۔ جو ان میں سے سب سے بہترین ہوگا نا وہ ان کو بتائے گا الا بستم الا یوما، وہ پائی جانے 10 دن والی گل کو نہیں جے، مجھے تو یہ لگتا ہے زیادہ سے زیادہ ایک دن ٹھہرے ہو، ایک دن۔ تو آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی ایک دن کی لگے گی۔ یہ صرف زندگی نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کی زندگی، اور پھر وہ برزخ کی زندگی، یہ سب کچھ ملا کے لگے گا کہ ایک دن گزرا ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے بس۔ دن کتنے کا ہوتا ہے؟ 10-12 گھنٹوں کا۔ تو یہ جو آخری الفاظ ہیں آیت کے، بس آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک دن کے لیے ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں۔ یہ ساری ایفرٹ جو ہم کرتے ہیں نا، بھاگ دوڑ، زبان باہر نکلی، سانس پھولے ہوئے، دن رات جناب ایک کیا ہوا ہے، یہ سب ایک دن کی تیاری ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور باقی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا پتہ ہی نہیں، یہ ایک دن ہے بس، اس نے وقت ڈالا ہوا ہے سب کو۔ الا بستم الا یوما، ایک دن ایسے ہی لگے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔